إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ساتھیوں، پیارے دوستوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ بعد وہ تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ سننا کے بعد قرآن مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات بولنے اور ہم سامعین کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالات بدتر سے بدتر ہے، خاص کر کے ہندوستان کے اندر جو حضرات اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے ایک انسان جانتا ہے کہ مسلمان کی حالت کیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کی حالت بہت ہی بدترین ہے۔ جدھر دیکھیں موب لنچنگ، کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ فسادات ہو رہے ہیں، دہشت گرد مسلمان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہر طرف اگر ہم نظر دوڑائیں گے دنیا کے اندر اور خاص کر کے ہندوستان کے اندر، تو مسلمانوں کی جو بے بسی اور لاچاری سامنے نظر آئے گی، وہ بالکل واضح ہے۔ مسلمانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرف ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ مسلمان اتنی ذلت والی قوم ہے؟ نہیں، میرے اسلامی بھائیوں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کا مطالعہ کریں، کون سا زمانہ تھا؟ تمام لوگ مسلمان کے نام پر کانپتے
کا نام اگر ان کے کانوں تک ٹکراتی تھی تو ان کے رونگٹے ہلنے لگتے تھے۔ آج وہی مسلمان ہے جو دنیا کے اندر در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے ان کو ستایا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن چند اسباب کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، آج مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان ذلیل و خوار۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب تک ہم اس کو پکڑے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو پکڑے رہو گے، قرآن کو تھامے رہو گے، تو تمہاری منزل آسمانوں میں ہوگی، اور تمہاری حکمرانی صرف زمین پر نہیں بلکہ اوپر بھی ہوگی۔ تو آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستے پر چلاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا کان ھذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن رسول اپنے پروردگار کے یہاں یہ گڑیا زاری کریں گے، فریاد کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا کان ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کو، تیرے کلام کو، آخری کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ رسول کہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ فریاد کریں گے، یہ استغاثہ کریں گے، یہ التجا کریں گے، اور یہ کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، قرآن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کبھی بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ برقرار رہے گا کب؟ جب ہم قرآن کو ہاتھ میں تھامے رکھیں گے، قرآن پر غور و فکر کریں گے، قرآنی آیات پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر پر غور کریں گے، تب ہی جا کر ہم صحیح طور پر ایک مومن بنیں گے، اور ہماری زندگی بھی ایک مومنانہ زندگی ہوگی۔ تو جس قوم نے اور جن لوگوں نے اس قرآن سے اپنا رشتہ توڑا ہے، تو وہ قوم اور وہ لوگ کبھی بھی بلندیوں کی طرف نہیں گیا ہے۔ جب تک اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑا رکھا، تب تک اللہ رب العالمین نے قرآن کی بدولت، قرآن کی وجہ سے ان کا مقام بہت بلند رکھا، اور جب انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے دھیرے دھیرے پستیوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
اقوم ویہدی بہ آخرین، بے شک اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے بہت سے قوموں کو بلند مقام پر اٹھا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اللہ رب العالمین بہت سارے قوموں کو اس قرآن کی بدولت بہت اونچا مقام و مرتبہ پر فائز فرما دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی بدولت گڈھوں کے اندر اور پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ جب تک انسان قرآن سے اپنا رشتہ تھما کر کے رکھتا ہے تب تک وہ بلندیوں پر سیر کرتا ہے، جب وہ قرآن سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہے تو پھر وہ قوم اور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور پستیوں میں اور گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے آج قرآن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اس کی تفسیر اور معنی پر غور کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ایمان سے نامحروم، ایمان کی دولت سے آج انسان محروم ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے، ہمیں ہر طرف ستایا جاتا ہے، ہر طرف مارا جاتا ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، تم کمزور نہ ہو، تم ڈرو نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور خوف زدہ نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج ہم سر بلند کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا مقام اونچا کیوں نہیں ہے؟ ہر طرف سے مسلم قوموں کو پیسا کیوں جاتا ہے، گھیر لیے کیوں جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہوگا بشرطے کہ تم مومن ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے ہوتے تو ہمارا جو مقام اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے وہ مقام بالکل برحق ہے، کبھی اس مقام سے ہم کبھی نیچے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر طرف سے ستایا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت کریمہ جنگ احد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا، نقصان ہوا تو یہ صحابہ کرام غمگین زدہ ہو گئے۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے دلوں کے اندر ایمان باقی ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پسمردگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جنگ احد کے موقع پر گرچہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، چاہے جانی اور مالی ہر طرح سے تمہیں نقصان پہنچا ہے، لیکن تمہارے دلوں کے اندر ابھی ایمان موجود ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور مسلمانوں کو
میرے اسلامی بھائیوں، مسلمان آج ذلت و خوار کیوں ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر اتنا کمزور ہے، اتنے زیادہ ستائے جاتے ہیں۔ ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتے، مسلمان کے ساتھ یہ بدسلوکی نہیں کیے جاتے، لیکن ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ جو کفار اور مسلمان کے درمیان ہوئی وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن دلوں کے اندر ایمان باقی تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر وہ پاور فرما دیا اور اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی اور کفار کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن ایمان تھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ تھا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ چھوٹی سی قوم جو توحید کے خاطر یا اللہ تیرا نام دنیا کے اندر روشن کر رہا ہے، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر ماری گئی تو دنیا کے اندر کوئی اللہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی فریاد سنی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور بعض تاریخ کے مطابق 314 بھی، اور کفار کی تعداد ہزاروں کی تعداد سے اوپر ہے، 1000 سے بھی زائد ہیں۔ ہر طرح کے سامان کے ساتھ وہ لڑنے آئے ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، بوڑھے جوان چھوٹے مرد عورت تمام لوگ ملا کر 313 ہیں۔ اگر لڑنے کے لیے تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال، اگر روکنے کے لیے ڈھال ہے تو لڑنے کے لیے تلوار نہیں۔ لیکن مسلمانوں دلوں کے اندر ایمانی قوت باقی ہے، پورا یقین ہے کہ اگرچہ ہم کم تعداد میں ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو بلند کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمارا مدد ضرور فرمائے گا۔ اور بالآخر اللہ کی مدد آئی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا اور مسلمانوں نے جو جنگ لڑی، کفار بے تحاشا مارے گئے اور پیچھے کر بھاگ گئے۔ میرے اسلامی بھائی، کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت مسلمان جو تھے ان کے دلوں کے اندر وہ ایمان باقی تھا، جس کی وجہ سے اتنا کم ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے نہیں تھے، اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم بہت سی تعداد میں ہیں لیکن ہمارے اندر وہ خوف ہے، وہ ہراس ہے، اور ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان باقی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان اتنے ذلیل ہیں، اتنا کمزور ہیں۔ تیسری وجہ، آج مسلمان دین سے بہت بیزار ہیں، دین سے دور ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی سے بہت دور ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ، دین سے دور ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، تو یہ تو برحق ہے کہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے والا بندہ، توحید پر چلنے والا بندہ، توحید پر قائم رہنے والا بندہ کبھی بھی اتنے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارا مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو تو اللہ رب العالمین تمہارا مدد کرے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اسلام سے، قرآن سے، نماز سے محبت کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ رب العالمین کی بتلائے ہوئے طور طریقے پر زندگی گزاریں گے، تو یہی تو مدد کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ حالت ہے، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کیوں نہیں مدد فرما رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہی اسباب ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، ہم نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری طرف سے اپنے نظر کرم کو موڑ لیا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہارا مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین مدد نہیں فرما رہا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی مدد نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ایک موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن تَمَسَّکُم بِہِمَا کتاب اللہ سنت رسول، کہ اے لوگو میں تمہاری درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری چیز احادیث نبویہ۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم نے اللہ کی قرآن کو چھوڑ دیا، صحیح احادیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام پھر واپس آ جائے اور اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آ جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پرہیز کریں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، تب جا کر اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آئے گی۔ اسی طرح سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہے اور دنیا سے محبت بہت زیادہ ہے، دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور عذاب جہنم کا خوف اپنے دلوں سے نکال بیٹھتا ہے، تب وہ انسان دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ آج ایک سبب یہ بھی ہے اور بہت بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی حالت کیوں ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے دنیا کو اپنا سب مدعا سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جیسا مال آ رہا ہے سب صحیح ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کے مطابق اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے متعلق کہ اللہ رب العالمین اگر کل قیامت کے دن ہم سے سوال کر دے، اے بندہ تم نے دنیا کے اندر جو پیسہ کمایا تھا، جو دولت جمع کیا تھا، جو مکان بنایا تھا، تم نے کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا؟ اگر اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ لے تو ہم اس وقت کیا جواب دیں؟ تو دنیا کی حرص آج مسلمانوں کی دلوں میں رچ بچ گیا ہے، حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں، جیسا بھی ہو مال آ رہا ہے آنے دو۔ دھوکہ دھڑی، چوری چماری، جوا بازی، تمام برائیاں عام ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت میں وہ پڑھ کر کے تمام برائیوں کو انجام دے رہا ہے، آخرت کو بھول بیٹھا۔ تو چوتھی سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور آخرت سے بالکل رشتہ ناتا توڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر 1400 سال پہلے، کتنے؟ 1400 سال پہلے یہ فرما کر چلے گئے کہ مسلمانوں ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت تم موت سے نفرت کرو گے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، حلال و حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں کرو گے، تمام برائیاں تم کرو گے کیونکہ آخرت کی فکر تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ مسلمان ستائے جائیں گے، مارے جائیں گے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے اوپر غالب آ جائے گی، اسی وجہ سے تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابو داؤد کے اندر پیشن گوئی کے طور پر فرما کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پیشن گوئی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلمانوں سنو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح سے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے اوپر غیر قومیں ٹوٹ پڑیں گے۔ جس طرح سے کھانے کے لیے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف غیر قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو ایک سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمان کم تعداد میں ہوں گے جس کی وجہ سے غیر قوم مسلمان کے اوپر یلغا آور ہو جائے گی، حملہ آور ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سائل کرنے والوں، سوال کرنے والوں، سنو، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے اندر جھاگ ہوتے ہیں، سمندر کے اوپر جو گرد و غبار ہوتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی۔ غصہ ان کا غصہ اس سے مسلمانوں کی تعداد ارب و خرم میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین دشمن کے دلوں سے مسلمان کا خوف و دبدبہ ختم کر دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس کو ڈال دے گا، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بچ جائے گی، دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے گا اور موت سے ڈرنے لگے گا۔
مسلمانوں وہ پیشن گوئی ہو بہو ثابت ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو رعب و دبدبہ تھا، جو ایمانی قوت تھا، وہ تمام قوت اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں میں وحشت ڈال دیا، دنیا کی محبت ڈال دی، اور موت سے کراہیت مسلمان کر رہا ہے۔ وہ پیشن کوئی ہو بہو قائم ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ سب اسباب کیوں اپنائیں جو ہماری کیفیت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، وہ تمام اسباب ہم چھوڑیں، اور یہ اسباب کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہے۔ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہم قرآن کو اپنے ہاتھ سے ٹھکرا دیے ہیں، اللہ رب العالمین پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، ہم نمازی نہیں ہیں، ہم اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ مسلمانوں اپنی حالت بدلو، تبھی جا کر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بخود نہیں بدلتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی حالت نہیں بدلتی۔ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں، ابھی بھی اگر وہی حالت میں ہماری زندگی گزرے گی تو یہ یاد رکھیے پھر مسلمانوں کی یہی حالت رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ مسلمان قوم کے اوپر غیر مسلم قوم ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیے، ہندوستان کے اندر دیکھیے، دیگر ملکوں میں دیکھیے، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہی سب اسباب ہیں۔ اگر وہ تمام اسباب ہم چینج کر لیں گے، اپنے آپ کو بدل دیں گے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، پھر میں بھی تمہیں بدل دوں گا۔ یہ تمام جو نظریات ہیں، یہ معاملات ہیں، تمام معاملات کو میں پلٹ دوں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ویسے کر سکتا ہے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان امن و چین کی زندگی بسر کرے تو وہ اسباب اپنانے پڑیں گے، تب جا کر ہم چین اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آ سکتی ہے، اور ہماری جو بلندی اور جو مقام اس وقت تھا وہ مقام دوبارہ واپس آ سکتا ہے جب ہم ان تمام چیزوں پر گہری طور پر نظر رکھیں گے اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے۔ بار اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ